آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ اتوار والے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا تھا، جس کا انتظار آخر وہ گھڑی آ چکی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، صرف 33 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، دولت کی بارش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا، نصیب انشاءاللہ بدل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ اتوار کے دن کا مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کی پہلی تاریخ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ رمضان کی پہلی تاریخ کا بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا بہترین، بڑا طاقتور، بہت جلدی اثر کرنے والا، ہر شخص ہر پریشانی سے نجات دلوانے والا وظیفہ ہے۔ آج یہ عمل جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج کے اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ دراصل کچھ لوگ بہت وظائف پڑھتے ہیں تو در حقیقت پہلے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ کر پڑھتے نہیں ہیں، اور سمجھ کر نہیں پڑھتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ، ہر مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ آج کا بڑا خاص عمل ہے، جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ بس ایک دو ہاتھوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ ضروری باتیں ہیں، تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ نے عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، پھر آپ کو عمل کے اندر کامیاب ہونے کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ لوگ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں دوستو بھائی بہنوں، پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں پورا ہوتا ہے۔ رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا دوستو بھائی بہنوں، اسی لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگو، تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستو بھائی بہنوں، آج جو بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے یہ وظیفہ، ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھے۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے، آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر دیکھو، مقصد کی نیت کر کے دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو لوگ جو دنیا سے تنگ آ گئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں رمضان کی پہلی رات آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔
آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر، ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے پڑھ لو۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ اب عمل کیا ہے دوستو؟ آج ماہ رمضان کی پہلی مبارک تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، درود پاک آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی کی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی، خاص حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ آپ کو پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں کہ جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے دوستو، وہ وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد کا۔ یہ وظیفہ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج کے اس خاص عمل میں، اس خاص وظیفے سے یہ 2 ہستیاں راضی ہو جائیں گی۔ جب آپ یا اللہ پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، جب یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ دوستو یا اللہ یا محمد یہ خاص عمل آج آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا دوستو۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم آپ نے 21 بار کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کے جان چھڑا لیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ جیسے ہی آپ کی نیت ہوگی جیسی، اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب آپ یا اللہ یا محمد کو 21 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ذرا اس کو توجہ سے، دھیان سے سماعت کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو اسکپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو اسکپ کرنے لگ جاتے ہیں دوستو، پھر ہوتا کیا ہے، وظیفے کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور پھر آپ کے عمل کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی رمضان کی پہلی تاریخ کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے، یہ قبولیت والا دن ہے، یہ قبولیت والی راتیں ہیں، دن ہے ساتھیوں، بھائی بہنوں، برکت والے یہ وقت ہیں۔ اس وقت میں ہر نیکی کا بدلہ
اس پہلے دن 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ لوگ ساری ساری رات سارا دن نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات عامل کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی رمضان کی ان لاڈلی دنوں کو مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھا جائے، پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نامۂ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجات کو لے کر بیٹھو گے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ خواب ہے جو پورا ہو نہیں سکتا، تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ کی ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج ماہ رمضان کی ان لاڈلی گھڑیوں میں پہلی تاریخ کو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج رمضان کی پہلی تاریخ 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا یہ خاص الخاص عمل نہیں پڑتا تو پھر اپنے پیروں پر کلاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ جب آپ آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب صدائیں لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 3 بار سورہ اخلاص دوستو بھائیو بہنوں پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا چلا جائے گا وہ آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ نے دوسرے نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی تو آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آج کا تیسرا پاورفل وظیفہ یہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بد قسمت کو یعنی کہ بند قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ صمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ صمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے دوستو بھائی بہنوں، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کے رزق اور دولت سے انہیں مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ صمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ صمد 1 بار ہو گیا، اللہ صمد 2 بار ہو گیا، اللہ صمد 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، اس طرح سے آپ نے اللہ صمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار اللہ صمد پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب ہم بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ رب العزت فوراً عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدے ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجات کو پورا کرے گا ہی نہیں۔ آپ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں دوستو، اور اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ اب جب تک آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو دوستو بھائی بہنوں چوتھا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ دوستو بھائی بہن، اب آپ نے اس عمل کا چوتھے نمبر والا وظیفہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کریم کا ایسا اسم اعظم ہے جو ان مبارک ناموں کو پڑھتا ہے اس سے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی کہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نصیب کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا دوستو بھائیو بہنوں۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا،
یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے دوستو، صرف اور صرف 11 بار۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے 11,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے دوستو بھائی بہنوں، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، تو 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے سے آپ کی 11 کی 11 حاجات، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد آپ نے 5ویں نمبر پر دوستو بھائی بہنوں اس عمل میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، اب آپ نے 5ویں نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے 5ویں نمبر پر پورے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آج دوستو بھائی بہنوں پہلی رمضان اتوار کے دن سورہ کوثر کو پڑھنے سے اگر 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے برکتی بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے، ہر مشکل پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج دوستو بھائی بہنوں اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ دوستو بھائی بہنوں قبرین فرماتے ہیں کہ پہلی رمضان کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنی چاہتی ہے، جسے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی عطا کرنا چاہتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے دوستو بھائی بہنوں صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق اور دولت آپ کو عطا فرمائے گا۔ تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی آپ کے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو بھی 7 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے 6 اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں یوں تو میں 3 اور 4 وظائف آپ کو کسی بھی عمل میں بتاتا ہوں، لیکن آج رمضان کا یہ لاڈلا وظیفہ پہلی رمضان کا 6 وظائف پر مشتمل ہے، اور 6 کے 6 وظائف بالکل آسان ہے۔ آپ نے اس پہلی رمضان کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ان وظائف کو پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھیے گا اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر خوب مانگیے گا۔ میرا یقین ہے آج آپ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں دوستو بھائی بہنوں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے اس عمل میں 6 اور آخری نمبر پر رب کریم سے التجا کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور آپ نے دوستو بھائی بہنوں اس عمل میں آخر میں یا اللہ یا محمد کو دوبارہ پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کے ذاتی نام کو دوبارہ سے آپ نے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ایسے ختم ہوگی جیسے ہونے کا ختم ہونے کا حق ہوتا ہے۔ اگر آج آپ اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، رشتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کام ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آج پہلی رمضان کو دوستو بھائیو بہنوں پہلی رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے معجزات ہوں گے، ایسے راستے بنیں گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دوستو آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں توجہ چاہتا ہوں۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں اس طرح آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے، اور جس بندے سے اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائے گا، پھر اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ یہ 6 کے 6 اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب پر یعنی کہ آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار درود شریف پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل ساتھیوں بھائی بہن مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے،
اور یہ اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، بھائی بہنوں، دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دوستو، بھائی بہنوں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔